بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کفایت حسین اور میرے ساتھ موجود ہے مس سمیرہ بھٹی جو کہ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہے, دا نیو لائف ری ہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر کی ڈائریکٹر ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اے ڈی ایچ ڈی کے حوالے سے کہ کن بچوں میں اے ڈی ایچ ڈی پایا جاتا ہے, اس کا علاج کیسے ممکن ہے, اس کا علاج یہاں پہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا, اور اس کے حوالے سے تمام تر معلومات حاصل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی آپ, ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے کہ میڈم کہ اے ڈی ایچ ڈی ہے کیا, مطلب یہ کن بچوں میں پایا جاتا ہے, کیا یہ بڑوں میں بھی اے ڈی ایچ ڈی ہوتا ہے یا صرف بچوں کی حد تک ہے؟ دیکھیے اے ڈی ایچ ڈی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, یعنی کہ پیدائش کے وقت ہی یہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے بچوں میں. اب اے ڈی ایچ ڈی کا مطلب جو ہے وہ اس کے نام پہ ہی چھپا ہوا ہے, جیسے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. اس میں مین جو ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہائپر ٹینشن, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچوں میں, وہ بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں, بہت زیادہ بے چین نظر آتے ہیں, ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو دوسرا سمٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ, یعنی کہ ان اٹینٹیو ہوتے ہیں, ایک جگہ پہ وہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتے, ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ اتنا ٹائم تک نہیں رہ پاتا. اور ساتھ ہی ساتھ امپلسیوٹی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ خود کو روک نہیں پاتے. امپلسیوٹی ہے, کوئی کام کرنا ہے تو کر لیں گے, بولنا ہے تو بول دیں گے, جو کہ ان کو اس ٹائم نہیں کرنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے, وہ خود کو روک نہیں پاتے. تو اس طرح کی امپلسیوٹی ہوتی ہے, ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ان اٹینٹیونیس ہوتی ہے اس طرح کے جو بچے ہیں ان میں. اب یہ ہے کہ جو اے ڈی ایچ ڈی ہے وہ بچوں میں بھی ہوتا ہے, اور جو انٹریٹڈ اے ڈی ایچ ڈی ہے کچھ بچوں سے وہ اڈلٹ میں بھی شفٹ ہو جاتا ہے. 18 سال سے جو کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ چائلڈ اے ڈی ایچ ڈی میں رکھتے ہیں, اور جو کچھ اے ڈی ایچ ڈی جو ہوتے ہیں 50% لوگ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ جو ہے وہ ان کا جو بیماری ہوتی ہے وہ پرولونگ چلی جاتی ہے, جو پھر ایڈلٹ اے ڈی ایچ ڈی میں چینج ہو جاتی ہے. اب سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ اس کے لیولز ہوتے ہیں, مائلڈ اے ڈی ایچ ڈی ہے, ماڈریٹ ہے اور سویئر ہے. اور مائلڈ میں تو بالکل لوگ ان اویئر ہوتے ہیں, ان میں اتنی ڈس فنکشننگ نہیں ہوتی, وہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ روٹین کے چل رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا, اور ایڈلٹ تک پہنچتے ان کی سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ مینیج ہو جاتے ہیں. لیکن جو بچوں میں ہوتا ہے اس کی صحیح جو ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ چائلڈہڈ میں ہوتا ہے, بچوں میں ہوتا ہے, جیسے 12 سے 11 سال کی عمر میں یا 6-7 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں جو اے ڈی ایچ ڈی ہے یہ اتنا کامن پرابلم نہیں رہا. پوری دنیا میں تقریباً 6.7% لوگ جو ہے وہ اے ڈی ایچ ڈی کی بیماری کا شکار ہیں, اور یہ ایک پراپر نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, پراپر جو ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی برین کی کیمسٹری کیمیکل جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں, وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ان میں تیزی ہوتی ہے. تو یہ ایک پرسن جو ہے وہ انٹینشنلی ایسا کچھ نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک پراپر آپ کو سمجھنا ہے کہ اٹس اے ڈیزیز جس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا, پراپر میڈیکیشن ہوگی, پراپر سائیکو تھیراپی ہوگی, پراپر ان کو لائف سکلز جو ہیں وہ دی جائیں گی. کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بچے کو اے ڈی ایچ ڈی ہے, اس کو یہ بیماری ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو اپنے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی یہ بیماری, اس کے علامات کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں. اے ڈی ایچ ڈی جو ہے یہ وہ ڈیزیز ہے جس کی تشخیص آپ گھر پہ نہیں کر سکتے, آپ خود سے نہیں کر سکتے, اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سی ٹی اسکین ہے, کوئی بلڈ ٹیسٹ ہے, اس کے لیے ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس کے لیے پراپر آپ کو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس جیسے کہ بینگ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ یا سیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں, جو چائلڈ سیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس اسیسمنٹ ٹول موجود ہوتے ہیں جو کہ اسپیشلی اے ڈی ایچ ڈی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ DSM-5 جو ایک مینول ہوتا ہے جس میں پراپر کرائٹیریا دیا ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ویسے ہی تھوڑے سے ہائپر ایکٹیو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی تھوڑے سے امپلسیو نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو ان کی چند سمٹمس کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی ڈائگنوسس نہیں دے سکتے. اے ڈی ایچ ڈی کا آپ کو پتہ ہے کہ فائز صاحب اس کا ڈائگنوسس تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس کا مشکل ہوتا ہے, آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں جب آپ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ پراپر اسیسمنٹ کرتے ہیں, پراپر ٹولز اپلائی کیے جاتے ہیں, اور ان کا کلینکل انٹرویو ہوتا ہے, جس کے بعد اور سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کے کیئر گیور جیسے مدر ہیں جو بہت قریب ہیں, جو ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں, ان سے پراپر ہسٹری لی جاتی ہے. اس کے بعد فائنل کیا جاتا ہے کہ ان کو اے ڈی ایچ ڈی ہے یا کوئی اور بیماری ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, یا بچہ ضرورت سے زیادہ ذہین ہوتا ہے, یا ضرورت سے زیادہ وہ جو ہے اس کا آئی کیو کم ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی اس میں یہ سمٹمز آ جاتے ہیں کہ وہ اریٹیبل سا ہوتا ہے, بے چین سا ہوتا ہے,
تو وہ پراپر ڈائگنوسس ہوتا ہے. تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ کہ ان کے اوپر 3 یا 4 طرح کی اسیسمنٹ کرنی ہے. جیسے آئی کیو چیک کرنا ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن جو ہسٹری ہے وہ آپ نے لینی ہے. تیسری چیز ہے کہ ان کا آپ نے ADHD سے ریلیٹڈ کویشچنس جو ہیں وہ کرنے ہیں, لرننگ ڈسیبلٹی کو ڈائگنوز کرنا ہے. دین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ پراپر جو ہے وہ ڈائگنوسس ADHD کی طرف جا رہا ہے. اب جو اس کے سمٹمز کی ہم بات کریں تو سمٹمز جو ہیں اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو جو ہے وہ جسٹ جو ہے اٹینشن ڈیفنس, جس کو ہم ان اٹینٹیونیس کہتے ہیں, کہ صرف ان کا فوکس نہیں ہوتا, وہ ایک جگہ پہ, جیسے اٹینشن سپین ہے. اٹینشن سپین کو آپ کیا کریں گے کہ جیسے ایک بچہ ہے تو وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے کسی ایک ٹاسک پہ توجہ مرکوز کر سکتا ہے. یہ چند سیکنڈس کی بات ہوتی ہے, منٹس کی بات ہوتی ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ 3 سے 4-5 منٹ تک بیٹھ کے کوئی کام کر سکیں. تو اسی وجہ سے وہ بڑے کیئرلیس ہوتے ہیں. ان کی ٹیچرز اکثر بتائیں گی کہ بھئی یہ جو بچے ہیں نا جو ان اٹینٹیو ہوتے ہیں, یہ کیئرلیس مسٹیکس کرتے ہیں, ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتی ہیں جو کہ ہو نہیں سکتی تھی, لیکن کیونکہ وہ کیئرلیس ہیں, ان کا فوکس نہیں ہے, تو اس چیز پہ جو ہے ان کی مسٹیکس ہوتی ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ان اٹینٹیونیس میں, وہ ان کی میموری کا پرابلم ہوتا ہے. چیزیں یاد نہیں رہتی کیونکہ فوکس نہیں ہوتا, اور ہر ٹائم ان کے مائنڈ میں اور ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, فوکس نہیں رہتا. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ اٹینٹیو ہوتے ہیں, بات ٹیچر کی غور سے نہیں سن رہے, اس وقت بھی وہ کہیں اور ہے, جس کی وجہ سے ان کو انفارمیشن یاد نہیں رہتے. وہ پروسیسنگ کا پرابلم ان کو ہوتا ہے, وہ چیزوں کو پروسیس نہیں کر سکتے, اپنے مائنڈ میں نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگوں کو صرف ان اٹینٹیونیس کا سمٹم ہوتا ہے, جو ایک ٹائپ ہے ADHD کی. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیویٹی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے. ہم بچوں کی بات کریں تو اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ایک بچہ ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو آرگنائزڈ نظر نہیں آئے گی. بکس ہیں وہ پھینک دیں گے, ادھر ادھر کی چیزیں, اور پورا جو ہے وہ بگاڑ دیں گے. اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہوتا, موومنٹ ہوتی ہیں ان کی, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے, بھاگنا ہوتا ہے. اوور ٹاکیٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ بات کرتے ہیں. اگر ہم اڈلٹس کی بات کریں, ایڈلٹ ADHD کی, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ, دیکھیں آپ نے دیکھا ہو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹانگ ہلا رہے ہیں بات کرتے ہوئے, وہ انٹرپٹ کر دیتے ہیں, دوسروں کی پوری بات بھی نہیں سنتے, کویشچن بھی نہیں سنتے, وہ بیچ میں بول پڑتے ہیں. اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کہیں بیٹھے ہیں, خاموشی سے ایک بات ہو رہی ہے لیکن وہ یوں ٹک 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 ان کی ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو چین نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی موومنٹ ہوتی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی مطلب انٹرپٹ کرتے ہیں. کوئی ایسی بات, اگر ان کو کوئی ایسا ٹاسک دے دیا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے 1 گھنٹے کے لیے, فار ایگزامپل آپ نے کوئی میٹنگ ہے اس میں بیٹھنا ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھیں گے, ان کو چلنا ہے, ان کو وہاں سے جانا ہے, تو یہ ہائپر ایکٹیویٹی امپلسیویٹی ہوتی ہے. سم ٹائم ایسی بات بول دیتے ہیں جو کہ اس وقت بولنا ٹھیک نہیں ہوتا. ایک جو تھرڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں سمٹمز اس میں پائے جاتے ہیں بچوں میں. وہ ان اٹینٹیو بھی ہوتا ہے, وہ فوکس بھی نہیں کر پاتا, اور وہ ہائپر ایکٹیو بھی ہوتا ہے. اور جو ہے اس کی وجہ سے اس کی جو کام ہے, جیسے ورک کی ہم بات کریں, اسکولنگ کی بات کریں, یا اس کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں, اس میں ڈس فنکشننگ ہوتی ہے. تو کوئی بھی جو ADHD ڈس آرڈر ہے, سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو ڈیلی روٹین ہے, جو اس کے معاملات ہیں, وہ پراپر ہیں یا نہیں ہے. اگر تو اس میں ڈس فنکشننگ ہے تو ظاہر ہے ان کو علاج کی بہت جو ہے وہ اشد ضرورت ہے, اور علاج کے بغیر اس کا ٹریٹمنٹ ممکن نہیں ہوتا. اس کا مطلب اس کے ساتھ رہنا ممکن, اور علاج کے بغیر جو ہے نا ایک آپ نارمل فنکشن کی طرف نہیں آ سکتے. کیا ADHD کا جو علاج ہے وہ 100% ممکن ہے, اور یہ پاکستان میں اس کا جو علاج ہے وہ ممکن ہے, یا باہر ممالک میں اس کا علاج؟ جی ہاں, جہاں بھی, چاہے وہ باہر ممالک کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں, جہاں آپ کو سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, جہاں آپ کے کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں, جہاں اسپیشل ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, جہاں آکوپیشن تھراپسٹ موجود ہے, وہاں پہ ان کا علاج ممکن ہے. اور یس, پاکستان میں یہ تمام پروفیشنلز اویلیبل ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے جیسے سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ ڈائگنوسس دیتے ہیں, پھر جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں کہ بچوں کی جو لرننگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشنسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. وہ ان کو طریقے بتاتے ہیں کس طرح وہ اپنی لرننگ کو بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح وہ اپنے فوکس کو بڑھا سکتے ہیں, کس طرح کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ ان کی امپلسیویٹی پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اور بیہیورل پرابلمس ہو جاتے ہیں ADHD میں, تو ان کو مینیج کرنے میں ماہر نفسیات بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا ADHD میں, میڈیکیشن کا بہت اہم رول ہے. اب میڈیکیشن جو ہوتی ہے یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے, اگر ہم ماڈریٹ ٹو سیویئر کی بات کریں تو اس میں جو میڈیسن ہے وہ بہت لانگ ٹرم کے لیے چلتی ہے. کچھ پیرنٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ان کو بتائیں کہ آپ کے بچوں کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں, لیکن یہ میرا یہ خیال ہے کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی. جب ایک علاج موجود ہے, اچھا علاج موجود ہے, اور اس کو
کرتے ہوئے اگر ہم اس کی فنکشننگ کو, اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ایسے اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں, اور وہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ پرسن یا بچہ جو بھی ہے جن کو ADHD ڈائگنوزڈ ہے, میڈیکیشن کے ساتھ اس کی پرفارمنس, اس کی ڈیلی لائف, اس میں جو ہے وہ ان اٹینٹیونیس کم ہو جاتی ہے, فوکس بڑھ جاتا ہے, ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہو جاتی ہے, اور وہ ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے. تو تھیراپی, میڈیکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا IQ لیول بہت اچھا ہوتا ہے, بٹ کیونکہ وہ فوکس نہیں کر پاتے, کیونکہ ان میں امپلسیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے. ادروائز جو ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آئے کہ جس میں ٹیچر کا بڑا اس میں اہم رول ہوتا ہے, تو ان کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس بچے کو اسپیشلی کیسے ٹریٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ ADHD کے ساتھ ہے, اب ظاہر ہے وہ اس کا فوکس تو بہت کم ہے, اگر آپ اس کو بہت لمبے لمبے ایسیز لکھنے کے لیے دے دو گے یا بہت لمبی اسائنمنٹ دے دو گے تو وہ نہیں کر پائے گا. پھر ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے ہیں. اور فار ایگزامپل جیسے ایک بچہ ہے جس کو ADHD ہے, اس کو ڈسلیکسیا ہو جاتا ہے, یعنی کہ اسپیچ کا پرابلم ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں, ریڈنگ کرتے ہیں, تو اس میں کچھ ورڈز ایڈ کر دیتے ہیں, کچھ ورڈز وہ اس میں سے اومٹ کر دیتے ہیں. لائک کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی تو واٹ از دس, تو اس میں کیا کرے گا, واٹ دس, اس طرح کی چیز وہ کر دیں گے, از کو مس کر دیں گے. تو وہ کیونکہ ان کا سمٹمز ہوتا ہے, پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایک ورڈ کو گیپ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ پراپر ٹریننگ ہوتی ہے جو اسپیشل ایجوکیشن والے لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم کے جو اسکول ہوتے ہیں وہاں ان کے ٹیچرس کو دی جا سکتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے اور ایکسٹینسو قسم کا ٹریٹمنٹ ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ADHD بہت اچھی جو ہے وہ اپنی زندگی کو مینیج کر سکتا ہے. ADHD کے جو علاج کا جو دورانیہ ہے منیمم اور میکسیمم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں مکمل طور پہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہو, بٹ یہ میں بہت کلیئرلی بتا دوں کہ ADHD کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پرولونگڈ, بہت لمبے عرصے تک اس کا چلتا ہے. تو وہاں پیشنس بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ڈیلی کی بیسس پہ, بھئی ایک ایک دن کا, میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آج ہم کھائیں گے, اگلے 10 دن ہم نہیں کھائیں گے. تو بالکل میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے لیے میڈیسن ضروری ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے فوڈ کا ایک پارٹ سمجھیں کہ جیسے آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں, لینا ہے آپ کو چلنے کے لیے لینا ہے, اسی طرح آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے. کیونکہ آپ کے برین کے کیمیکلز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے, وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو میڈیسن لینی ہے. جس طرح آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے, وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے, تو آپ وٹامن ڈی لیتے ہیں نا خود کو چلانے کے لیے, اسی طرح وہ میڈیسن آپ کو لینی ہے اور وہ پرولونگ چل سکتی ہے. صرف آپ نے یہ کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم پیشنٹ کو, فیملی کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ADHD بچے ہوتے ہیں یا ایڈلٹس ہوتے ہیں ان میں فرسٹریشن بہت آ جاتی ہے, ان میں جو ہے وہ مایوسی ہوتی ہے, ان کے اندر چڑچڑاپن ہوتا ہے کیونکہ گھر والے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور ان کو خود بھی سمجھ, وہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے لیکن ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے کیسے ADHD پیرنٹس بننا ہے, کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے, کس طرح ان کو گائیڈ کرنا ہے, سو دیٹ آپ کے لیے بھی پرابلم کم ہو اور اس بچے کے لیے بھی پرابلم کم ہو. ADHD کا بہترین جو علاج ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر یا گھر, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہاں پہ بہتری جو ہے نا جلدی آ سکتی ہے اور اس کا جو علاج ایک اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بچے کی ایج کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے, اس کی سیویرٹی لیول کیا ہے, اور اس کو ان سے منسلک کوئی بیہیورل ڈس آرڈرز تو نہیں ہے یا کوئی نفسیاتی بیماریاں تو نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگوں میں دیکھا گیا کہ جن کو ADHD ہوتا ہے اس میں ڈپریشن, انگزائٹی اور سوسائڈل آئیڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ اینگر ایشوز ہوتے ہیں, فرسٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ روتے بہت ہیں. اب سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ اس کو مس ڈائگنوز کر دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ انگزائٹی یا ڈپریشن ہے, لیکن وہ انگزائٹی ڈپریشن نہیں ہوتا, وہ پیچھے ADHD سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے نا وہ ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے, ان کے بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ گھر والے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ چل کیا رہا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا پرابلم بہت سویئر ہو سکے, گھر والے بھی مینیج نہیں کر پا رہے, تو آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہو, وہاں ان کو پراپر اسکل سکھا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سکھاتے ہیں, ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ان کی پراپر بیہیورل تھیراپی کی جاتی ہے.
کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بیہیورل ایشوز آ جاتے ہیں, اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یہ ایک بیہیورل پرابلم ہے, تو اس کے لیے بیہیویئر تھیراپی ہوتی ہے. اگر ہم اڈلٹس کی بات کریں جو 18 سے زیادہ ایج کے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے CBT ہوتی ہے, CBT اپلائی کی جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اسکل ٹریننگ سکھائی جاتی ہے تاکہ ان کی جو, اور بہت اچھے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اور ساتھ میں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ہمارے, وہ ان کی میڈیسن جو ہے وہ ان کو پرسکرائب کرتے ہیں. تو میڈیسن کے بعد جو اہم رول ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات کا ہوتا ہے وہاں پہ, اور اسکل ٹرینر کا ہوتا ہے. کوئی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر کا جو سبب ہے وہ ADHD بن سکتا ہے, ADHD میں کنورٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ نفسیاتی بیماریاں ADHD کی طرف تو نہیں جا سکتی. اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ ADHD کیوں ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے کیا ہے, جینیٹکس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ 80% چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو پہلے کسی مطلب والد یا والدہ میں کسی کو ADHD ہے تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے بچوں میں. اس کے علاوہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے کہ کوئی ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی اوڈ اور کوئی اس طرح کی اسمیل ہوتی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. کچھ بچے ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے, کوئی ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جیسے انڈسٹریل ایریا ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے, وہ بچے بھی ADHD کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ بھی اس کی کاز ہوتی ہے. اور سم ٹائم جو پیشنٹ جو ADHD ہوتے ہیں ان کے بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکشن میں چلے جائیں, کیونکہ وہ سیلف ٹریٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کہیں سے ہیلپ نہیں مل رہی ہوتی, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ سیلف میڈیکیشن میں چلے جاتے ہیں. اور سیلف میڈیکیشن میں ڈرگز ہوتے ہیں, جیسے آئس استعمال کرنا, نشے الکوہل کی طرف چلے جانا, چرس پینا, یہ بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں. اور ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, صبر نہیں ہوتا نا ان میں, بس جلدی جلدی کرنے کی وہ چیز ہوتی ہے, اور وہ ان کے خود کے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر ان کا بر وقت ٹریٹمنٹ ہو جائے تو وہ باقی جو بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن سے بچ جائیں گے, انگزائٹی ڈس آرڈر سے بچ جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈرگ ایڈکشن اس کی طرف کم جائیں گے. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں, تو وہ ایک اور پرابلم ہوتا ہے. اس میں ADHD مزید بگڑ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں. اگر کوئی شخص یا کسی کا بھی بچہ جو ADHD کا شکار ہے اور وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے بر وقت, تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نقصانات دیکھیں یہ ہوں گے کہ ان کی فنکشن خراب ہوتی چلی جائے گی, وہ ریلیشن شپ میں فیل ہو جائیں گے, اس پہ نہیں چل سکیں گے. ان کے اکیڈیمکس جو ہیں جیسے تعلیم میں وہ بہت پیچھے رہ سکتے ہیں, اپنے کام کی جگہ پہ وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. یہ دوستیاں نہیں بنا سکتے, یہ ایک جگہ کام نہیں کر سکتے, ایک جگہ پہ ٹک کے کام نہیں کر سکتے, حادثات کا بہت شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن کا بہت شکار ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. بس جب بھی ان کو لگے کہ 3 میجر سمٹمز ہیں, جس کو میں نے آپ سے کہا کہ امپلسیوٹی بہت زیادہ ہے, ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, یا ان اٹینٹیونیس بہت زیادہ ہے, تو اس وقت آپ ماہر نفسیات کے پاس ضرور لے کر جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اگر ADHD نہیں بھی ہے تو کوئی اور کوز جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, بٹ اس کو اگنور بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا. کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ نہ میڈیکیشن لیتے, نہ وہ کاؤنسلنگ کی طرف آتے ہیں, کیسے ان کو پھر ٹریٹمنٹ کے میں لایا جا سکتا ہے؟ جتنی بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, صرف یہ ADHD کی بات نہیں ہے, جیسے ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ میڈیسن لینا پسند نہیں کرتے. اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے اس میں اڈہیرنس ٹو میڈیکیشن پہ کام کرتے ہیں, پراپر گائیڈ لائن لی جاتی ہے. جسٹ یہ ہے کہ موٹیویٹ, اگر وہ خود سے نہیں آ رہا تو ہم فیملی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ آ سکتے ہیں. اب دیکھیے اس طرح بھی ہوتے ہیں نا, بہت سارے لوگ جیسے ہمارے پاس آؤٹ آف کنٹری سے وہ پاکستان موو نہیں ہو سکتے, وہاں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اپوائنٹمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں. ویسے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں پیرنٹس سے ہی ہسٹری چاہیے ہوتی ہے نا. پیرنٹس جو ہے ان کے پاس, پیشنٹ کو تو خود پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, وہ اویئر ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو پیرنٹس جو ہیں, جو ان کے قریب لوگ ہیں, وہ بہت ضروری ہوتے ہیں ہمارے لیے. وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو ہمیں کیا آگے کرنا چاہیے, کون سے اسٹیپ لینے چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسیسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ پیرنٹس سے ہی کیے جاتے ہیں, تو وہ فل اپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ تھیراپی لے سکتے ہیں, آن لائن گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ آؤٹ آف کنٹری اگر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ گائیڈ لائن پراپر لے کے اسیسمنٹ اپلائی کر کے ان کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ مزید پریشانی سے بچ جائے گا, اس کی لائف جو ہے وہ فروٹفل ہو جائے گی.
منیمم اور میکسیمم ٹائم کے بعد کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہر بیماری کا ایک دورانیہ ہوتا ہے کہ اس دورانیہ کے بعد جیسے کہ 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد ADHD مکمل طور پہ ختم ہو سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل پرابلم ہے تو آپ کے نیورونز میں ہے جو آپ کے بچپن میں ہی ہے. آپ نے اس بچے کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا اس کو کیسے کامیاب بنانا ہے وہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. اور یہ ہے کہ ایک ٹائم کے ساتھ ہم جو ہے جیسے 6 month 1 year اتنا ایک کورس ہوتا ہے کہ آپ ان کو پوری ایجوکیشن دے دیتے ہیں فیملی کو بچے کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ لائف ٹائم کے لیے وہ چیزیں اس کو ہیلپ کرتی ہیں. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیسن بھی لانگ ٹرم بہت سارے لوگ جو ہے نا 50% تو ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ جیسے ایڈلٹ کی ایج میں جاتے ہیں تو ان کا ختم ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا وہ پرولونگ چلا جاتا ہے. تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو لانگ ٹرم میڈیکیشن دیتے ہیں. میڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لائف میں بہت امپرومنٹ آ جاتی ہے اور اس میڈیسن کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کو ضرورت ہے لینے کی. تو یہ فکس ہم ٹائم نہیں بتا سکتے کہ بھئی 1 سال ہے 2 سال ہے 6 مہینے ایسا نہیں ہوتا. اگر اس کو ADHD سے ریلیٹڈ جو مین اس کے پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بس آپ نے مزید چیزوں کو کنٹینیو رکھنا ہے آپ نے ہیلپ لیتے رہنا ہے اور ہمیں ہیلپ لینی پڑتی ہے چاہے کوئی بھی معاملات ہوں لائف کے ہمیں ہیلپ لینی پڑتی ہے. تو اگر کسی کو ADHD ہے تو ہیلپ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھی مس سمیرا بٹی اور آج ہم نے بہت ڈیٹیل سے ADHD کی جو بیماری ہے اس پہ بات کی. مزید ہم ایسی نفسیاتی ڈس آرڈر کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے تاکہ اویئرنیس ہو اور اپنے یا آپ کا کوئی پیارا کسی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر کا شکار ہو تاکہ بر وقت آپ ان کی ہیلپ کر سکے.